تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسکلی طور پہ سارا سینٹرل ایشیا ایک طرح سے رشین زون آف انفلوئنس ہے، ایک رشین سفیر ہے یہ، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن چائنیز رشین بیسکلی ایک سفیر آف انفلوئنس آرگنائزیشن ہے، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں، یہ تو شروع سے ہی جب سے سوویت یونین ختم ہوا ہے اور یہ ملک اپنے طور پہ آزاد ہو گئے ہیں، لیکن رشین انفلوئنس یہاں پہ بدستور جاری ہے، بلکہ رشیا کی ملٹری پریزنس تک جاری ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے ان ملکوں کا ان کا سینٹر آف گریوٹی ابھی تک ماسکو ہے، ان کے لوگ وہیں پہ زیادہ تر کام کرنے جاتے ہیں، تعلیم کے لحاظ سے لینگویج بھی رشین استعمال ہو رہی ہے، تو یقیناً رشیا کا یہاں بہت اثر رسوخ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں یہ بالکل خود مختار نہیں ہے، لیکن یہ کہ سمجھیں کہ رشیا کے ساتھ ان کی خصوصی تعلقات ہیں۔ تو اب یہ کہ یہ جو ایس سی او بنائی گئی ہے، اس کے اصل ممبر تو روس اور چینی ہیں، یہ دیگر ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ اب شامل ہیں، اور بنیادی طور پہ جو ان کا کنسرن یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک کامن کی پوزیشن لی جائے اور پورا تعاون کیا جائے، اور پھر وہ جو چائنیز کہتے ہیں سیسیشنزم اور ایکسٹریمزم، جو ان ملکوں کا بھی مسئلہ ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیے ان میں سے بعض کی رجیم جو ہے وہی جو پرانے سابق کمیونسٹ رولرز تھے، وہ کسی نہ کسی فارم میں ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں۔ تو ان سب کا خطرہ جو ہے کہ اسلامی انتہا پسندی سے ہے، تو گویا کہ ان میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، خاص طور پہ سیکیورٹی کے سلسلے میں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو خدشات ہیں اور تعاون کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ میں اگر آ سکوں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، جان صاحب کل کے دن میں توقع کی جاتی ہے کہ تقریباً ایران جو ہے وہ 9واں ممبر بن جائے گا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا، اور ایرانین پریس اس معاملے میں بڑا کھل کے کہہ رہا ہے کہ روس نے ایران کے کیس کو پلیٹ کیا ہے، اس کو پریزنٹ کیا ہے، اور اگر یہاں پر پریزیڈنٹ پوٹن آتے تو پھر رشیا کے پریزیڈنٹ اور ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں ابراہیم رئیسی، ان کے درمیان ایک باقاعدہ فارمل ملاقات بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے روس نے اینڈ ٹائم پہ یہ فیصلہ کیا کہ ملاقات اس موقع پہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ روس جو ہے وہ اس وقت بہت ایران کے قریب نظر آ رہا ہے۔ آپ فرام اے ڈیفینس اینالسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو شمولیت ہے، فارمل شمولیت ایران کی ہے، اس کا وہ بالواسطہ ممبر تو 2005 سے ہے، لیکن فارمل ممبر بن جانے کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لیے، پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، جہاں پہ بہت ساری چیزیں اس میں کامن ہیں، ایک اور چیز بڑی کامن ہے یہاں پر، سوائے بھارت کے باقی تمام جو ممالک شامل ہیں، باقی دوسری 7 ممالک ہیں اور ایران کے بعد 8 ہو جائیں گے، جو امریکہ کے اس قدر قریب نہیں ہیں جتنے عام طور پر بھارت ہے، یا اس کو اگر ایسا کہہ لیجئے کہ اس وقت اگر آپ کو کوئی تنظیم ایسی نظر آتی ہے جو اس خطے کی اور اس خطے کے ذریعے دنیا کی اوور آل سچویشن پر انداز ہو سکتی ہے، تو ایس سی او ہے۔ یہ ایران کی شمولیت کریٹیکل ہے، کیونکہ ایران کا روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا اور ایران کا چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں جو بھی ایران کے تحفظات ہیں ان کو اگر کسی طریقے سے مینج کرنا ہے اور ایران کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے یا کروانا ہے، تو یہ 2 ممالک ہیں جو کروا سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا اس سٹیج پر ایران کے صدر سے ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ گزشتہ دنوں آپ دیکھو کافی سارے بیانات ایسے آئے ہیں جس سے لگتا یوں تھا کہ ایران بہت ناخوش ہے، اور ایک یہ بھی امپریشن تھا کہ شاید ایران بھارت کے ساتھ مل کر سپائلر کا رول ادا نہ کرنا شروع کر دے۔ اس قسم کی بحث بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی تھی۔ تو ایران کی شمولیت ہر لحاظ سے اہم بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے یہاں پر، اور ایران خود بھی شاید اس چیز کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، اگر ابھی نہیں تو کچھ دنوں بعد، کہ افغانستان کا سیٹل ہو جانا، افغانستان کی جو آپ نے پہلے بات کی، اس کا جو مین پرپز ہے اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا ریجن، تو ایران کا یہ مجبور ہوگا ایران بھی سمجھنے میں کہ اگر افغانستان سیٹل ہو جاتا ہے اللہ کرے اور یہ حکومت چلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ امن کسی حد تک قائم ہو جاتا ہے، تو اس کا فائدہ جو لانگ رینج جو فائدہ ہے، جو چائنا نے بھی $450 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے ایران کے ساتھ، پاکستان اور ایران ایک نیچرل کنیکٹیوٹی بنتی ہے ہسٹوریکلی بھی، جیوگرافیکلی بھی، ادروائز آلسو، تو یہ سارے منصوبے کا لنکیجز بڑھ جائیں گے، ایران کا فائدہ بھی ہوگا۔ اور ایران کا اگر یہ خیال یہ ہے کہ کچھ پوسٹرنگ کر کے وہ امریکہ سے اپنے اوپر سے پابندیاں ہٹوا لے گا یا کسی حد تک امریکہ کو نرم کر لے گا،
تو شاید وہ بھی ایک خام خیالی ہے، یہ بھی ایران کی دور ہو جائے گی. اور اس کنیکشن میں ایران کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جس طریقے سے ایران کو امریکہ کی وجہ سے پابندیوں کا سامنا ہے اور تکالیف ہیں، شاید یہ تنظیم اس کا ازالہ کرنے میں بھی ایران کی مددگار ہو سکتی ہے. اس میں جلیل عباس جیلانی صاحب، آپ پاکستان کے فارن سیکرٹری رہے، آپ پاکستان کے ایمبیسڈر رہے واشنگٹن میں. سینٹرل ایشیا کا یہ جو اوپننگ اپ ہے اور یہاں بڑی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے، جو پاکستانی بزنس مین یہاں پہ آئے ہیں، مختلف کمپنیز کے ہیڈز ہیں، ان میں بڑی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے کہ پشاور سے جو ٹرک سپو کو نکل رہا ہے اس وقت، جب سے طالبان کی حکومت آ گئی افغانستان میں، وہ آدھی رات کے قریب دوشنبے پہنچ جاتا ہے. پہلے راستے میں وار سچویشن بھی تھی، ڈسٹربنس تھی، پھر کسٹم کی بڑی مار دھاڑ تھی، کرپشن تھی، وہ کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریڈ کا سائیکل سلو تھا. لیکن حالات یہ ہیں کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان جو ٹوٹل ان ڈکلیئر ٹریڈ ہے وہ کوئی $22 ملین کا ہے، اور اگر ڈکلیئر ٹریڈ کو دیکھیں تو $3 بلین کا ہے. اور ازبکستان واحد کنٹری ہے جس کے ساتھ پاکستان کا تھوڑا نسبتاً بہتر ٹریڈ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے اکنامک انٹیگریشن کی بات کی جا رہی ہے، کیا وقت اس کا آ گیا ہے؟ کیا یہ ہو پائے گی اکنامک انٹیگریشن؟ کیا کوئی اس کے پازیٹیوز بن پاتے ہیں؟ موئی صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک نہ صرف خطے کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کم از کم 100 بزنس لیڈرز کراچی، لاہور، اسلام آباد اور دوسری جگہوں سے ہیں، یہاں پہنچا ہوا ہے پہلے ہی ملاقاتوں کے لیے. اور وزیر اعظم پاکستان نے بہت ہی مصروف دن یہاں پہ گزارا. وہ آئے تو یہاں پہ ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے سمٹ میں شرکت کے لیے، جو کل ہونا ہے فارمل طور پر. لیکن آج انہوں نے بہت سی بائی لیٹرل میٹنگز کی. تاجکستان کے صدر سے بھی مختصراً ان کی ملاقات ہوئی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی جو ہیں ان سے بھی ملاقات کی، ازبکستان کے صدر سے ملاقات کی، اور بیلاروس کے صدر سے ملاقات کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہاں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سمٹ ہے کل فرائیڈے کو 17 تاریخ کو، بلکہ اس کے پیرالل یہاں سیسٹو جو کلیکٹو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن ہے جسے رشیا لیڈ کرتا ہے، اس کے ممبران بھی سینٹرل ایشین ہیں، اس میں بیلاروس بھی ممبر ہے، وہ ممالک بھی موجود ہیں. اور یوں پاکستانی لیڈرشپ کو بہت سے مختلف لیول پہ لیڈرشپ سے ملاقاتوں کا موقع مل رہا ہے. پاکستان کے فارن منسٹر نے بھی ایک بڑی اہم میٹنگ کی جس میں روس، چین اور ایران کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی. یوں کہنے کو تو وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں اور سبھی ایک فارملی یہی کہا جاتا ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا یہ سمٹ جو ہے، جو اس کا 20واں سمٹ ہے، اس کا تمام تر زور جو ہے وہ ایک معاشی صورتحال پہ ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی پہ ہے، ٹریڈ کے حوالے سے ہے. لیکن نظریں اور بحث جو ہے وہ سب افغانستان کے حوالے سے ہے. ایک دن پہلے یہاں جب سیسٹو کے ڈیفنس منسٹرز نے اپنا اعلامیہ جاری کیا، اس میں بھی زور یہی دیا دنیا کے لیے کہ افغانستان کی صورتحال کرٹیکل ہے، اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اس کے فائنینشیل فلوز کی ضرورت ہے. اس سے پہلے یہاں پر افغانستان سینٹرک ملٹری ایکسرسائز بھی ہوئی افغان تاجک بارڈر کے اوپر، جہاں دنیا کو پیغام دیا گیا کہ یہ غالباً رشیا اور سینٹرل ایشیا کا زون آف انفلوئنس ہے. اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ کل ہونے والا جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سمٹ ہے، جس میں ایران باقاعدہ طور پہ 9ویں ممبر کے طور پر شامل ہو سکے گا، اس کا بھی بہت حد تک فوکس جو ہے وہ افغانستان پہ رہے گا. یہاں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، اس سے یہ بات بھی خاصی انٹرسٹنگ سمجھ آتی ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اب ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں دنیا کے 7 جوہری جو ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاورز ہیں اس میں سے 4 اس کے ممبر بن چکے ہیں، یعنی رشیا، چائنا، پاکستان اور ہندوستان. ان میں سے 5 ممالک 8 میں سے یہاں پر موجود ہیں اس سمٹ کے لیے. 3 کی نمائندگی رشیا، چائنا اور ہندوستان کی ورچوئل ہو رہی ہے. یوں پاکستان واحد نیوکلیئر کنٹری ہے اس کلب کا جو کل یہاں پر فزیکلی پریزنٹ ہے. مجھے آج اس کی اہمیت کیا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اس 20ویں سمٹ کی، افغانستان کے حوالے سے، ایران کی شمولیت کے حوالے سے، ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور مجھے جوائن کر سکیں گے پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری جناب جلیل عباس صاحب ایک ویڈیو لنک کے ذریعے. مجھے جوائن کر سکیں گے پاکستان کے پرومیننٹ ڈیفینس اینالسٹ جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ایک ویڈیو لنک کے ذریعے، اور پرومیننٹ سفارتکار ایکس ایمبیسڈر جناب شاہد امین صاحب جو رشیا میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، سعودی عرب میں بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی مجھے اسی حوالے سے جوائن کر سکیں گے. جلیل عباس جیلانی صاحب سے میں آغاز کرتا ہوں. جلیل عباس جیلانی صاحب، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اس 20ویں سمٹ میٹنگ کو آپ پاکستان سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں موحد صاحب کہ یہ بہت ہی اہم اجلاس ہے. اہم اس طرح سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پاکستان نے ریجنل انٹیلیجنس چیفز کی کانفرنس بھی ایک کنوین کی تھی، جس کی چیئر ہمارے یہاں پہ ISI کے چیف نے کی تھی. تو
تو اس کے اندر آبویسلی جتنے بھی افغانستان ریلیٹڈ معاملات تھے وہ بھی اس کا فوکس بھی یہی تھا. اور اب یہ جو سمٹ ہو رہی ہے اس میں بھی تقریباً وہی ممالک ہیں جو ریجنل کنٹریز کے ہیں, وہ اس کے سربراہان بھی اور ان کے ریپرزینٹیو بھی یہاں پہ اکٹھے ہوں گے, اور یہاں پہ اکنامک کوآرڈینیشن جو آپس میں جس کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ اس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا مین ایجنڈا ہے. اس کے علاوہ جو ریجنل کنیکٹیویٹی ایشو کے بارے میں بات ہوگی, ٹیررزم کے بارے میں بات چیت ہوگی, اور افغانستان کے بارے میں بھی جتنے بھی شنگھائی کوآپریشن جو ممالک ہیں اس کے ممبر ممالک وہ اپنی ایک پالیسی کو یا وہاں پہ اس کو ایک افغانستان سے بارے میں وہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بھی اس پہ ایوالو کر سکیں گے.